مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جس کے بارے میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جو کہ آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگا، اور تعزیز نعمت کے لیے میں اس کو بیان کر دوں کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام یہ بنی اسرائیل کے ربی تھے، ربائی جن کو کہا جاتا ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ان کو ربی کہا جاتا ہے، یعنی رب والے بندے. تو جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آپ کی جو صفات اور آپ کی جو شخصیت اور جسم کو دیکھا، جب آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا چال چلن، جس صرف مدینہ میں داخل ہوتی انہوں نے ان کو مان لیا اور سمجھ گیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہمیں انتظار تھا، جو یثرب میں آنے والے تھے. تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا کہ دیکھو عبداللہ ابن سلام، تم ان میں عالم دین بھی ہو، بہت بڑی تمہاری عزت کا مقام ہے، خاندانی ہو، تمام چیزیں تمہارے اندر ہیں، تو اب تم لوگوں کو ایمان کی دعوت دو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایمان کی دعوت ضرور دوں گا، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل میں اپنا عصبیتی مزاج بہت ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں وہ اللہ کی چنی ہوئی قوم ہے، تو اپنے آپ کو ابناء اللہ بھی کہتے تھے، اور وہ یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ نبی جو ہے وہ ان کے اندر نہ آئے اور بنی اسماعیل میں آ جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوشش کر کے دیکھ لو. تو ہوا یہ کہ حضور نے ان کو ایک جگہ جمع کیا، لیکن ایک پردہ لگا کر کے پیچھے پردے کے حضرت عبداللہ ابن سلام کو کہا تم بیٹھ جاؤ، اور جب یہ میں کہوں گا تم باہر آ جانا. تو آپ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو جمع فرما لیا تو آپ نے پوچھا ان سے، انہیں کہا کہ تمہاری نظر میں عبداللہ بن سلام اور ان کا خاندان کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ارے عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑے پاک باز انسان ہیں، اور ان کی تو مثال کوئی ہے ہی نہیں، اور ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ان کی بڑی تعریفیں اور ان کی یعنی تمہید کی گئی. تو اس وقت پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا اگر عبداللہ ابن سلام اسلام قبول کر لیں تو تمہاری کیا رائے ہے کہ تم لوگ بھی آؤ گے اسلام میں؟ وہ کہنے لگے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی ایسا کریں، ہمارا تو دین ویسے ہی مکمل ہے، اور ہم تو جانتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اور ہم تو چنی ہوئی قوم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں بنی اسماعیل کا کوئی نبی آئے. تو پھر اس وقت آپ نے جب اپنی دلیل مکمل کر لی تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام کو فرمایا کہ آپ باہر آ جاؤ. جب وہ باہر آئے تو انہوں نے کلمہ پڑھ دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں. اس پر وہ تمام نے جب دیکھا عبداللہ بن سلام جو ہے وہ اسلام قبول کر گئے تو سب انہوں نے پھر ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دی، ان کو برا کہنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے یہ دھوکے باز ہے، یہ تو بے ایمان ہے، اور یہ فلانا ہے، اور اس کا خاندان بھی ایسا ہے، اور کوئی علم نہیں رکھتا وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد یہ اٹھ کے چلے گئے غصے میں. تو یہ ایک مثال ہے کہ جن کو کتابیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے، اور اس سے بھی زیادہ بہتر. تو یعرفون کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو، کوئی انسان اپنا بیٹے میں پیدا اس کے ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو یہ ضرور شک ہو سکتا ہے کہ اس کا ممکن ہے اس کا نطفے کا نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانا ہے سورہ بقرہ میں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم وَإِنَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ان میں ایک فریق ہے جو حق کو چھپاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا عیب ہے. اصل میں نے اپنے طور پہ ایک یہودی سے پوچھا تھا جو میں جانتا تھا اس کو، اور میں نے سے پوچھا کہ تمہارے کتابوں میں ذکر ہے؟ تو کہنے لگے ہاں وہ عربوں کے نبی کا ذکر ہے، ہمارے لیے نہیں ہے وہ. یعنی آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عربوں کے نبی ہیں، اور یہی بات آپ کو یہاں کی امریکہ کی کتابوں میں سوشل اسٹڈیز میں یہ لکھا گیا ہی واز اے پرافٹ فار عربس. تو ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ساری کائنات کے نبی ہیں. تو اگلی آیت سنیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پہ جھوٹ باندھے اور اللہ کی آیاتوں کو جھٹلائے، اور وہ کبھی ظالم کو اللہ تعالیٰ فلاح عطا فرماتے. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افرا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ.
اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے. اب ان 3 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور ذکر بیان فرمایا جو کہ مسلسل ہم نے 55 صورتیں ہو رہی ہیں اور ہم یہ بات سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک روز محشر کا معاملہ ہے اور اس میں میرا خیال ہے ہم مسلمانوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو جب یہ پکا یقین ہو جائے کہ میری پکڑ نہیں ہوگی تو وہ گناہ کرتا ہے. اور مسلمان یہ کر سکتا ہے، مومن بھی کر سکتا ہے، متقی نہیں کرتا، کیونکہ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ جو ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کو اپنے حاضر و ناظر مانے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات بندے کے ذہن میں ہر وقت رہیں تو وہ کیا کرے، صراط مستقیم پہ قائم ہو جائے، نہ کہ صراط مغضوبین اور ضالین پہ چلا جائے. یہ بہت اہم بات ہے. میرا خیال ہے یہ میں بول رہا ہوں لیکن مجھے بھی اس کا ادراک نہیں ہے. اگر انسان کو ادراک ہو جائے تو اس کی تو نیند اور کھانا پینا سب اڑ جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مزاج دیا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اور ہم جو ہیں تقوی کے درجہ عموماً اونچا اور نیچا ہو جاتا ہے، اور اسی لیے اس قسم کے اذکار کو سننے سے اللہ تعالیٰ دل میں تقوی بڑھا دیتے ہیں. تو جب کفار مکہ کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مر گئے تو مٹی ہو گئے، اس کے بعد ہم دوبارہ کیوں جلائے جائیں گے، اور یہیں پہ جو کچھ ہے، اور اگر دوبارہ زندہ بھی کیے گئے تو پھر ہمیں اس عالم میں بھی یہی طاقتیں اور قوتیں ملیں گی، تو ہمیں ان غریبوں اور مسکینوں اور بیماروں کا اسلام قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے. کیونکہ ہم جب یہ بتوں کو پوچھ رہے ہیں تو ہم تو خاندانی ہو گئے اور ہمارے پاس دولت کی بھرمار ہے. اور یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. اکثر مسلمان جو ہوتے ہیں وہ غریب و غربا ہوتے ہیں، ان میں جو مسلمان بھی دولت مند ہو جاتے ہیں ان میں بھی تھوڑا سا اپنے اندر ایک ایسا بن جاتا ہے کہ وہ جناب غریبوں کو ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور کھانا نہیں پسند کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلی آیات میں کچھ اس بارے میں بڑی تنبیہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو سنیے. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 24 میں، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا اور جو کچھ یہ اس طرح کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 24 میں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ کفار قریش کے جو سردار تھے یہ خاموشی سے بیٹھ کر کے سنا کرتے تھے حضور کا کلام چھپ کر کے، تو تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے تھے اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردہ ڈال دیا. یعنی وہ سنتے اس لیے نہیں تھے کہ ہدایت پائیں، وہ سنتے اس لیے تھے کہ شاید ڈھونڈیں کچھ اس میں کوئی خطا اور کجی نکل آئے جس سے وہ بہانہ بنا کر کے لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دیں. اور وہ سنتے تھے لیکن ان کو سمجھ نہیں سکتے تھے اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا تھا کہ سن نہ سکیں. اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں. یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر کہتے ہیں کہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پچھلے لوگوں کی کہانی ہے. قال اساطیر الاولین، یہ اساطیر الاولین یعنی مطلب پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں، اس پہ وہ توجہ نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ واقعات قرآن بیان کر رہا ہے، یہ پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، لیکن ان میں سبق ہے ایمان والوں کے لیے. اور پھر وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ يَنَوْنَ عَنْهُ، اور وہ اس سے دوسروں کو تو روکتے ہیں اور خود پردے رکھتے ہیں. پردے یعنی خود بھی
پرے رہتے ہیں، مگر اس باتوں سے کہ آپ اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اسے بے خبر ہیں. یعنی کہ اس کے علاوہ وَإِن يَهْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ خود اپنی ہلاکت کا سبب پیدا کر رہے ہیں اور یہ اس کا ادراک بھی نہیں رکھتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ یہ خود سنتے ہیں، لوگوں کو سننے سے منع کرتے ہیں، ان کے دلوں پہ ثقل اور کانوں پہ پردے پڑ گئے اور کانوں پہ پردے ڈال دیے گئے ہیں اور دلوں میں ان کو پتھر کر دیے گئے. اگر یہ دوبارہ زندہ کر بھی دیے جائیں تو یہ زندگی میں آنے کے بعد یہ یہی کریں گے. اور پھر یہ جس دن قیامت ہوگا تو قیامت کے دن اس وقت یہ اللہ تعالیٰ اب کریں گے، خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب نہ کر سکیں. تو یہ جو چھپاتے تھے ان پہ ظاہر ہو گیا، یعنی یہ جانتے تھے، یہ سمجھتے تھے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ زبان بھی سمجھتی، ان کو حضور کے بارے میں ذات کا بھی پتہ تھا، تمام چیز، لیکن ضد جو ہے نا انسان کو اور حسد، یہ دو چیزیں انسان کو مار دیتی ہیں. اور دین میں حسد کرنا اور بغض کرنا بہت برائی ہے. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ہاں، یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں. کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے. ولو ترى، ان دو آیتوں سے ایک اور بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل بدل لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. یعنی کہ اگر یہ لوگ اگر دوبارہ بھی زندگی میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا، وہاں تو یہ توبہ کر کے آئیں گے، یہاں آ کر کے پھر وہی شروع کر دیں گے. یعنی ایک مزاج ہے، ایک فطرت ہے انسان کی، جو کچھ جن کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے کہ برائی کرنی ہے، وہ ان کو آپ بدل نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بدائی اور برائی کی فرق بتایا. ہدیناہم نجدین، دو راستے دیے ہیں، لیکن بندے کی جو مزاج اور فطرت ہے جس کو اس نے لینا ہوتا ہے وہ اسی کو لے لیتا ہے. وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. اور یہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری دنیا، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے، ہم دوبارہ مٹی ہو گئے اور دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ ناممکن ہے. یعنی ایمان بالغیب اور ایمان آخرہ یہ جو ہے یہ ان کے ساتھ مسئلہ تھا. یعنی ایمان اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں، غیب پہ ایمان نہیں، فرشتوں پہ ایمان نہیں، آخرت پہ ایمان نہیں، دوبارہ اٹھیں. اور کئی مسلمان بھی ہیں ایسے جو آج کل کہتے ہیں یار یہ تو سب کہانی ہے، ٹھیک ہے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں یا ہم مذہب میں ہیں بس ٹھیک ہے، ان کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آخرت اب دیکھیے کتنی آیتیں ہیں قرآن کے اندر، صورتیں، 2/3 قرآن تو کافروں کو یہی یقین دلانے میں لگ گیا ہے کہ بھئی آخرت کی زندگی کا حساب ہوگا. اور انسان جب اس دنیا میں کفر کرتا ہے، جو تقوی نہیں رکھتا، مومن بھی ہوگا مسلم بھی ہوگا لیکن تقوی نہیں ہوگا اس میں. جب تقوی ایک کیفیت کا عالم ہے کہ جس میں وہ اس بات سے کانشیسلی اویئر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے، نہ کہ اس کے غضب اور دلالت کے راستے پہ چلنا ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے. سورہ فاتحہ کے اندر یہ بات کی وضاحت ہو گئی ہے. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. فلولا،
آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے خدا کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تفسیر سے افسوس ہے جو ہم. اور آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تو ہم کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں. اب ان بات کے اس کے ایک معنی تو یہ ہو گیا نا کہ حضور کی دل رنجش ہوتی تھی اور حضور ان کے اس جھوٹ لانے سے رنجیدہ ہوتے تھے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ کافروں کی باتیں آپ کو رنج پہنچاتی ہیں مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ یہ ظالم جب نبی کو جھٹلاتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جو کہ بنی اسرائیل میں انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تھا کیونکہ ان کے پاس کتاب تو تھی، ان پہ ایک عقیدہ بھی تھا توحید کا. اور یہی مسئلہ ہے وہ لوگ جو آج کل یہ کہتے ہیں کہ جی نبی کسی کا کچھ نہیں کر سکتے، یہ نبی کا تو معاملہ یہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ یہ برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے ان کاموں کی عبادت کے لیے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ حضور کا جو سلسلہ ہے وسیلہ واسطہ وہ ہر حالت میں ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب و ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی. اور اللہ کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں. اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاخ گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ. اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، بس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قیامت ہی کو اٹھائے گا پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی. کہہ دو کہ اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما ان 3 آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضور علیہ السلام آپ پر یہ شاخ گزرتی ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یعنی یہ دیکھیں نا 13 سال ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں اور حضور دن رات کوشش کر رہے ہیں لیکن کفار مکہ جو ہیں وہ اس بات کے لیے تیار نہیں کہ ایمان کو قبول کریں. حضور چاہتے ہیں کہ انسانیت اسلام قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پا جائے. اور یہی چیزیں جو ہیں وہ اللہ حضور کو شاخ کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کوئی معجزہ لے آئیں، آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، آپ زمین میں چلے جائیں، کچھ نہیں ہوگا. ان کا جن کو ہدایت نہیں ملتی وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو سب کو ایک جگہ جمع فرما دیتے، سب کو ہدایت عطا فرماتے. اور پھر یہ بات حق و قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں. اور مردوں کو تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. یعنی کہ جو مر گئے ہیں آپ ان کی ہدایت کے لیے کیا دعا کریں گے؟ جو تو گزر گئے وہ گزر گئے، پھر اسی کی طرف لوٹ کر سب جائیں گے قیامت کے روز. یہ تو ہر حالت میں جو کہ انکار بھی کر رہے ہیں اور جو اقرار کر رہے ہیں دونوں زندہ کیے جائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اور اس کے بعد وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی. تو کہہ دو خدا نشانی اتارنے پر قادر ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب دیکھیے یہ اس وقت آخری سال میں یہ صورت نازل ہوئی جبکہ ہم نے دیکھا شق القمر کا معجزہ بھی ہو گیا. حضور نے بہت سارے
اور دوسرے معجزات کر کے دکھائے، معراج کا معجزہ بھی ہوا، ان تمام چیزوں کا حضور نے ان کے سامنے ایک عملی زندگی بھی گزاری، پیدا ہوئے اسی شہر میں، تمام چیزیں وہ جانتے ہیں، حضور کے حسب نسب کا کوئی سوال نہیں، حضور کے خاندان کا کوئی سوال نہیں، حضور کی باتوں کا کوئی سوال نہیں، لیکن بنو امیہ اور بنو ہاشم کا ایک جھگڑا چلتا تھا، وہ ضد میں تھے کہ ہم ان کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ایک بار ابو جہل سے بحث ہوئی تھی تو اس نے یہی کہا، کہنے لگا کہ ان کے ہاں قربانی ہوتی ہم نے قربانی کی، یہ کعبہ کا خیال کرتے ہیں ہم کعبہ کا خیال کرتے ہیں، یہ صدقات کرتے ہیں ہم صدقات کرتے ہیں، اب اگر ان میں نبی آ گیا تو ہم اگر مان لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہم ان سے پیچھے ہو جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیے حضور کے خاندانی جھگڑوں میں لوگ عموماً خاندان کا کرتے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز کو رزق دینے والے، پالنے والے، جو بنانے والے، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ نہ بنی اسرائیل کے اوپر کوئی ان کا حق تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہ دیتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے ان کے تمام لوگ جو ہیں وہ جینٹائل ہیں، وہ ان کا ایک غلط فہمی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چنا تھا وہ ایک خاص کام کے لیے چنا تھا، اور جس پہ انہوں نے عمل پیرا نہیں ہوئے۔